इन्नमा अम्रुहु, जब मेरा अम्र होता है तो मैं किसी शय को करने का इरादा करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कुन तो हो जाता है फयकुन। काबा सलत पता चला, पहले अम्र है, फिर इरादा है, फिर कुन है, फिर फयकुन है। कमौला यानी सबसे आखिर में फयकुन है, फयकुन से पहले कुन है, कुन से पहले इरादा है, इरादे से पहले अम्र है। मौला मुझे समझ आ गई, यानी फयकुन बाद में है, उससे पहले कुन है, कुन से पहले इरादा है, इरादे से भी पहले अम्र है। अली का लाल होने ला अम्र है। आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। जिसे बात समझ आई है मेरे साथ बोलो हैदरी। जो अम्र से भी पहले के उलिल अम्र हो, तुम उनसे पूछते हो वो मुर्दे उठा सकते हैं कि नहीं? कौन है ईसा? तुम्हारे बार में आका के जहां तलवे होंगे वहां ईसा का सर होगा। पता नहीं आप घबरा क्यों जाते हैं, मुझे समझ नहीं आई। अगर मैं 9वें दिन भी तुम्हारी घबराहट नहीं दूर कर सका ना, तो फिर मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रह गई है। भाई जब कोई आगे नमाज पढ़ा रहा हो, पेश नमाज, जब वो सजदा करता है तो जो उसके पीछे खड़ा होता है उसका सर उसके कदमों में नहीं आता, तो फिर घबरा क्यों रहे हो? पूरी दुनिया जानती है ईसा ने महदी के पीछे आके नमाज पढ़नी है, महदी के पीछे ईसा होंगे। जब महदी सजदा करेंगे तो कदमों में सर किसका होगा? तो फिर घबराते क्यों हो? हजरत ईसा शिफा बांटते थे कोड़ियों में और मुर्दों को जिंदा करते थे। पीर नजम शाह जी बिहारुल अनवार में वाकया ना लिखा हो, जो सजा मुझे देंगे कबूल है। हाँ, लेकिन बाद में नहीं कहना पता नहीं कल मोहम्मद अली विरट क्या पढ़ के गया है। कहोगे तो कल मैं किताब साथ लेके आऊंगा। का 4 भाइयों की 2 कतारें बन जाती थी, ईसा की कौम इंतजार करती थी। क्यों? क्योंकि 4 भाइयों पर एक तरफ कोड़ के मरीज होते थे और एक तरफ मुर्दे होते थे। का ईसा 4 भाइयों की दोनों कतारों के दरमियान से गुजरना शुरू करते थे। जिस जिस पर ईसा का साया पड़ता जाता था, ना मैं और समझा देता हूं। ईसा 4 भाइयों की दोनों कतारों के दरमियान से गुजरते थे। जिस जिस पर कायम के मुक्तदी का साया पड़ता जाता था, बीमार को शिफा मिल भी जाती थी, मुर्दा उठ के खड़ा होता जाता था। वो है कायम का मुक्तदी। तो सोचो कायम कौन है? का बादे ज़हूर जब ईसा आ जाएंगे तो वक्त नमाज होगा। कायम आले मोहम्मद के पास खड़े होंगे, कायम प्यार से ईसा की पुष्ट पर हाथ रखेंगे और लोगों को समझाने के लिए कहेंगे, मरियम के बेटे जरा इनको नमाज पढ़ा, जरा इनको नमाज पढ़ा। उस वक्त ईसा कदमों पे हाथ रख के कहेंगे, मेरी जुर्रत ही नहीं जो सजदा के लाल के होते हुए मैं आगे होकर नमाज पढ़ाऊं। ये नमाज तो आपके लिए कायम है, ये नमाज तो आपके लिए कायम है। याद रख मौलवी, जब रसूल के 12वें जानशीन को नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता तो रसूल को कोई कभी भी नमाज नहीं पढ़ा। बोला करो आएंगे तो होगा क्या? आमदे सरकार कायम का सुनकर दुनिया खाना काबा में इकट्ठा होना शुरू होगी। घबराहट जरूर है, हालांकि आज तो मौसम भी अच्छा है, आज तो हवा भी चल रही है। जिसका सर जिस तरह से घूमता है मुझे बड़ा पता है कि किसके चेहरे पर क्या लिखा है। मैं अगला फिक्रा पढ़ने लगा हूं। जब मेरे मौला खाना काबा में आएंगे, दुनिया दूर दूर से बिलाल भाई काबा में आना शुरू होगी। काबा में दुनिया आएगी, सरकार एक हाथ हजरे अस्वद पे रखेंगे, दूसरे हाथ को अजदाद के तरीकाए बैत से आगे बढ़ाएंगे। सर के ऊपर एक अलम खुलेगा सरकार कायम के, जिस
کو علم بیعت کہتے ہیں اس کے اوپر 2 لفظ لکھے ہوں گے، البیعۃ للہ۔ اس پلر سے اس طرف جو بندے ہیں، آپ کو اگر نہیں سمجھ آیا عربی تو میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے لکھا، کمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے لکھا، غیبت نعمانی میں لکھا ہے، غیبت طوسی میں لکھا ہے۔ 4 کتابیں کل میں تمہیں نہ دکھا سکوں تو میرا قتل تمہیں معاف، اگر تم میری بات سن کے یقین کر جاؤ گے تو اجر تمہیں اس بار میں سرکار عطا فرمائیں گے۔ کہ اس پھریرے پر لکھا ہوگا جس کے نیچے کھڑے ہو کر سرکار نے بیعت لینی ہے، اس پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، بیعت صرف اللہ کے لیے۔ میرے ساتھ چلو تو شیخ صاحب میں نے سمجھاؤں گا۔ البیعۃ للہ، بیعت صرف اللہ کے لیے۔ پتہ ہے بندوں اور خدا کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ ایک بات تو سب کو پتہ ہے نا، اللہ سمد ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ وہ چہرہ رکھتا ہے، نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ وہ نفس رکھتا ہے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں علی کے بیٹوں کو کہتا ہے تم وجہ اللہ بھی ہو، تم عین اللہ بھی ہو، تم ید اللہ بھی ہو۔ ایک دوسرے کے کندھے ہلانا، جو اگلے جملے پہ نہ بول سکا نا، اس کا کندھا ہلا کے پوچھنا وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے ید اللہ ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا، کیونکہ اللہ نے اپنی توحید کو آ کر خود نہیں منوایا، اس نے ابو طالب اور ابو طالب کے پاک بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میری توحید کو منواؤ۔ پھریرے پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، بیعت صرف اللہ کے لیے ہے۔ چونکہ جب بندے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ کو ایسے بڑھاتے تھے، جب علی کے بیٹے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ ایسے آگے آتا تھا۔ اسی لیے تو مامون کے دربار میں جب امام رضا نے بیعت کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا نا، مامون کہتے ہیں ہم تو ایسے بیعت لیتے تھے، آپ ایسے بیعت کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ تم بھکاریوں کی اولاد ہو، ہم بادشاہوں کی اولاد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جس کا ہاتھ اٹھائے میرا امام رضا تمہارے خزانوں میں کوئی کمی نہ کرے، تمہیں اتنا رزق ملے معصومہ تم کے بھائی کی چوکھٹ سے تم شماری نہ کر سکے۔ جس بندے کا ہاتھ میں ساختہ اٹھائے مل کے بولو ہے میری، اس لیے کہ تم بھکاریوں کی اولاد ہو، ہم شہنشاہوں کی باقدرت ہیں۔ یہی انداز ہوگا میرے بار میں تاجدار ولایت مولا کا، یہ میرے مولا اپنے دستے ید اللہ کو آگے بڑھائیں گے۔ جانتے ہو سب سے پہلے کون آ کر بیعت کرے گا؟ وہی جو حسین کے گہوارے کی ڈوری ہلایا کرتا تھا، یعنی کہ جبرائیل، یعنی کہ امین وحی، یعنی کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے والا، سر جھکا کر مہدی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، گھبرانا نہیں،
سب سے پہلے جبرائیل آتے، پیر نجم شاہ جی، کاظم شاہ جی بیعت کریں گے سرکار، جبرائیل کے بعد پھر پوری دنیا ایک ایک کر کے بیعت کرتی جائے گی۔ بیعت کس کی ہوگی؟ قائم کی۔ بیعت کیا کہہ کے لی جائے گی؟ البیعت للہ۔ صرف یہی نہیں، بعین ہی فکر علامہ باقر مجلسی نے نہ لکھے ہوں تو منبر سے میری خیانت ہوگی اور اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سرکار ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اذن اللہ السامع، انا عین اللہ الناظر، انا لسان اللہ الناطق، انا ید اللہ الباسط۔ تمہارا پارواں آقا فرمائے گا میں اللہ کی صرف زبان نہیں بولنے والی زبان ہوں، اللہ کی آنکھ نہیں دیکھنے والی آنکھ ہوں، اللہ کا کان نہیں سننے والا کان ہوں، اللہ کا ہاتھ نہیں اللہ کا بڑا ہوا ہاتھ ہے۔ جس نے علی کی بیعت کرنی ہے وہ بھی میری بیعت کرے، جس نے رسول کی بیعت کرنی ہے وہ بھی میری بیعت کرے، جس نے اللہ کی بیعت کرنی ہو وہ بھی میری۔ آپ صدا سلامت رہے، آپ صدا سلامت رہے۔ علی ولی اللہ، توجہ بھائی میری طرف۔ کیا ابھی نعرے پڑے ہیں، ذرا سے مجھے تمہید کو مکمل کر لینے دو۔ جو ہی بیعت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ پہ جو سرکار کا تصرف ہے تمہارے سامنے آگے، تمہارے ذہن میں ذہن نشین ہو گئے۔ وہ منظر سوچ کے خوش ہو جانا کہ جب کعبہ کی چھت پہ علم کا پھریرا لہرائے، جسے اتنے اچھے موسم میں بھی جملہ سمجھ نہیں آیا اس بندے کا میں شیخ صاحب ضامن نہیں۔ جب کعبہ کی چھت پہ علم کا پھریرا لہرائے گا، جب کعبہ کی چھت پر علم کا پھریرا لہرائے گا، کئی بندوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے بھائی غلاف کعبہ سے اوپر بھی کوئی کپڑا ہو سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے غلاف کعبہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے غلاف کعبہ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مکان بنا لیا نا تو مخالفوں نے ایک اور گھر بنا کے کہا یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو وحی کی، ہو سکتا ہے بزرگ بھی یہ بات پہلی دفعہ سنے، اللہ نے ابراہیم کو وحی کی۔ انکل امیر مختار دعا آپ کی چاہیے اس فکرے پر۔ اللہ نے ابراہیم کو وحی کی، ابراہیم یہ دونوں گھر ایک جیسے بن گئے ہیں، ایک میں نے بنایا ہے ابراہیم، ایک تیرے دشمنوں نے بنایا ہے، تو